اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہابس کانسیپٹ آف اسٹیٹ آف نیچر، کہ مطلب ہابس نے جو اسٹیٹ آف نیچر کا کانسیپٹ دیا ہے وہ کس طرح کا کانسیپٹ تھا۔ سب سے پہلے اس کے انٹروڈکشن کو دیکھتے ہیں۔ ہاب جو ہے یعنی کہ تھامس ہابس، اس نے ایک ایسا سسٹمیٹیکل فلاسفی آف اسٹیٹ بنائی یا اس نے بلڈ کی کہ جس کے اندر مطلب وہ بات کرتا ہے کہ نہ تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ٹریڈیشن ہوگا، نہ کسی قسم کی کوئی تھیالوجی ہوگی، لیکن صرف اور صرف ہیومن نیچر ہوگی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر ہابس کیوں صرف اور صرف ہیومن نیچر کے بارے میں بات کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہابس کا جو اپنا زمانہ تھا، یعنی کہ 1600 صدی کے بعد، 16ویں سے یعنی کہ 1600 کے بعد، وہاں پر جو ہابس ہے وہ کافی زیادہ مائزریبل کنڈیشن جو ہے اپنے ملک کے اندر وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، یعنی کہ وہ دیکھتا ہے کہ قتل و غارت عام ہے، لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی عزت کیئر نہیں کرتے، جسٹس نہیں ہے، یعنی کہ جو بڑا ہے وہ زیادہ بڑا ہے، جو چھوٹا ہے وہ زیادہ چھوٹا ہے، امیر زیادہ امیر ہے، غریب زیادہ غریب ہے۔ لہٰذا یہاں پر جو ہے ہابس وہ یہ چاہتا تھا کہ ایک ایسی سٹرانگ اور ایک رسپانسیبل ساورن گورنمنٹ بنے جو جس کے پاس یعنی کہ تمام قسم کی پاورز ہوں، اور یہ جو گورنمنٹ ہے یہ ہو آن دی ڈاکٹرائن آف سوشل کانٹریکٹ، مطلب ایسی گورنمنٹ بنے جو ایک سوشل کانٹریکٹ کے اوپر مبنی ہو، جس میں تمام لوگ جو ہیں سوسائٹی کے آل جو ممبرز ہیں وہ اپنی اپنی پاورز کو اس ایک بندے کے ہاتھ میں، چاہے وہ مونارک ہو، چاہے وہ ڈیموکریسی ہو، چاہے وہ ارسٹوکریسی ہو، ان کے ہاتھ میں دیں، اور یہ جو ہیں یہ لیجسلیٹو پاور جو ہیں یہ ان کے لیے قوانین بنائیں، اور ان قوانین کے تحت ان تمام لوگوں کو پروٹیکشن ملے، اور یہ جو پروٹیکشن ہے یہ ریوارڈ اور فیئر کی بنیاد کے اوپر بیس ہو۔ مثلا جو اچھا کام کرے اس کو ریوارڈ دیا جائے، جو برا کام کرے اس کو سزا دی جائے، اس کو ڈرایا دھمکایا جائے۔ تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے ہابس کی اسٹیٹ آف نیچر اور یعنی کہ اسٹیٹ آف سوشل کانٹریکٹ اس کا ان چیزوں کے اوپر بیس کرتا ہے۔ ہابس کہتا ہے کہ جو میری اسٹیٹ آف نیچر ہے اس کے اندر یعنی کہ نمبر 1 پوائنٹ کے اوپر ہابس جس چیز کو ویو کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ بائی نیچر مطلب فطرتی طور پر ہی انسان جو ہے وہ خود غرض اور ایگوئسٹیکل ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو تکبر میں رکھنا چاہتا ہے اور خود غرضی کو اپنانا چاہتا ہے۔ یہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ جب انسان اسٹیٹ آف نیچر میں تھا تو دراصل اس کے وہ مطلب اس کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ عزت، شہرت یا اس طرح کی چیزوں کا وہ ہر وقت بھوکا رہتا تھا، اور اس کی یہ جو بھوک ہے یہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کرتی تھی، یعنی کہ کوئی جو ہے وہ پراپرٹی چاہتا تھا، کوئی جو ہے وہ وار چاہتا تھا، کوئی جو ہے وہ وکٹری چاہتا تھا، کوئی ٹیریٹری چاہتا تھا، یعنی کہ ہر انسان جو ہے وہ اسٹیٹ آف نیچر کے اندر کچھ نہ کچھ اچیو کرنا چاہتا تھا دوسرے لوگوں کو، چاہے وہ فورس کر کے ہو، چاہے وہ کل کر کے ہو، چاہے جس طرح سے بھی ہو، انسان جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسٹیٹ آف ہابس کی جو اسٹیٹ آف نیچر ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک جنگ کی صورتحال تھی جس میں آل اگینسٹ آل تھی، یعنی کہ تمام لوگ دوسرے لوگوں کے خلاف تھے، ہر ایک انسان جو ہے وہ اپنے دوسرے انسان کے خلاف تھا۔ یہ مطلب ایک ایسی اسٹیٹ تھی ان وچ دا ورچو آف مین کائنڈ ور فورس اینڈ فراڈ، یعنی کہ جتنی بھی قسم کی مین کائنڈ ہے وہ صرف اور صرف طاقت کی بنیاد کے اوپر یا فراڈ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بیس کر رہی تھی۔ ہابس کی اسٹیٹ آف نیچر میں کسی قسم کی کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی سول لا نہیں تھے، اور کوئی ایسی اتھارٹی نہیں تھی جو پیس اور آرڈر کو مینٹین کر سکے یا کسی بھی قسم کی جنگ بندی کر سکے۔ اس کے بعد نمبر 3 کے اوپر کہتا ہے کہ مطلب ہابس کی جو اسٹیٹ آف نیچر ہے وہاں پر انسانوں کی جو زندگی ہے وہ ورسٹ کنڈیشن میں تھی، یعنی کہ بہت زیادہ بری صورتحال تھی انسانوں کی۔ ہابس کہتا ہے کہ مطلب اسٹیٹ آف نیچر کے اندر ڈیورنگ دا ٹائم وین مین لیو وداؤٹ اے کامن پاور دیٹ کنڈیشن از کالڈ وار، یعنی کہ ایسی صورتحال جب انسان کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی کامن پاور نہ ہو، ان کے اوپر کوئی ہولڈ رکھنے والا نہ ہو، تو ایسی صورتحال کو ہابس جو ہے وہ جنگ کی صورتحال کہتا تھا، کیونکہ ایسی صورتحال کے اندر نہ تو کوئی انڈسٹری تھی، نہ کسی قسم کا کوئی کلچر تھا، نہ کوئی نیویگیشن، نہ کوئی کسی قسم کی کاموڈیٹیز کا استعمال، نہ کوئی آرٹس، نہ کوئی لیٹرز، اور نہ ہی ایک سوسائٹی تھی۔ لہٰذا ہمیشہ یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہاں سے کس طرح کا جو خطرہ ہے وہ آ جائے اور وہ وبال جان بن جائے، یعنی کہ وہ موت کا سبب بن جائے۔ اگر ہابس کی اسٹیٹ آف نیچر کا ہم لاجیکل کنکلوژن نکالیں، اس کے اوپر ہم اس کو یعنی کہ میں نے کرٹیسزم بھی پچھلی ویڈیو میں کیا ہے
کہ ہابز کی جو یہ تھیری ہے یہ مکمل طور پر اللاجیکل ہے، یہ انسان کی نیچر کے بالکل خلاف ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان پہلے جنگ میں تھا اور پھر وہ اچانک سے پیس میں آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مطلب انسان کی نیچر کے خلاف بات کی گئی ہیں. خیر، اگر ہم اس کے لاجیکل کنکلوژن کو دیکھیں تو ہابز جو ہے وہ 3-4 باتیں کرنا چاہتا ہے. نمبر 1 کے اوپر ہابز یہ چاہتا ہے کہ دیر از نو ڈسٹنکشن بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، کہ اچھے اور برے میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. مطلب ہابز یہ کہتا ہے کہ نو ڈسٹنکشن بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، مطلب جو میری یعنی کہ ہابز کی اسٹیٹ آف نیچر ہے اس کے اندر اچھے اور برے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. جو اچھا ہے وہ اس کو برا بنا دیا جائے گا، اور جو برا ہے وہ تو آلریڈی ہے ہی برا. اس کے علاوہ ہابز کی اسٹیٹ آف نیچر میں کوئی پرائیویٹ پراپرٹی کا کنسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ پرائیویٹ پراپرٹی کا کنسیپٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پاور پہ، یعنی کہ جس کے پاس پاور ہے وہ اس چیز کو ہولڈ کر لیتا ہے، جس کے پاس پاور نہیں ہے لہٰذا اس سے وہ چیز چھین لی جاتی ہے. نمبر 3 کے اوپر ہے کہ انسان انڈبٹیڈلی یعنی کہ انکانشیسلی انسان جو ہے وہ امن چاہتا ہے. وہ امن چاہتا ہے اس حوالے سے، یعنی کہ انسان کو بعد میں ریئلائز ہوا کہ مطلب امن جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے بنسبت وار اور فیئر کے. مطلب ڈر میں رہنے سے یا جنگ کی صورتحال میں رہنے سے انسان کو یہ ریئلائز ہوا کہ اس کے لیے امن جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے، لہٰذا اس کو یہ جو پیسفل پرپز ہے یہ اسی وقت ہی اچیو ہو سکتا تھا جب تک ایک سٹرانگ اور سٹیبل گورنمنٹ نہ بنے. اور یہ سٹرانگ اور سٹیبل گورنمنٹ جو ہے یہ ریوارڈ اور فیئر کے اوپر مبنی ہو، اچھے لوگوں کو ریوارڈ دے، برے لوگوں کو ڈرائے دھمکائے اور ان کے اوپر فورس کرے کہ وہ قوانین کی پاسداری کریں، لا کو اوبے کریں. تو یہ چیز جو ہے یہ اسٹیٹ آف نیچر کو ڈسکس کرتی ہے، ہابز کی اسٹیٹ آف نیچر کو. اچھا جی، نیکسٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ اس میں یہ آئے گا کہ ہابز کی کنٹریبیوشن ٹو دی پولیٹیکل تھاٹ. ہابز کی جو بک ہے جس کا نام ہے دی لیویتھن جو بک ہے یہ ہابز کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ون آف دی گریٹسٹ اور ایک اوریجنل بک ہے پولیٹیکل سائنس کی انگلش لینگویج کے اندر. یعنی کہ اس کی جو لیویتھن بک ہے اس نے کافی زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے ماڈرن ورلڈ کے اندر. یہاں پر ہم نے یہ بات میں مد نظر رکھنی ہے کہ جو اس کی لیویتھن بک ہے اس کے اندر جو اس نے تھیریز پیش کی ہیں اس نے مختلف قسم کی چیزوں کو انٹیگریٹ کر کے پیش کیا ہے. یعنی کہ یہ اس کی خوبی ہے اس کی بک کی، جس میں اس نے سائیکالوجی، سوشیالوجی اور پولیٹیکل سائنس کو انٹیگریٹ کر دیا ہے انٹو وول، یعنی کہ ایک ہی قسم کے اندر. اور یہ چیز واقعتاً اس کی قابل ستائش ہے، یعنی کہ قابل تعریف ہے. اس کے علاوہ جو اس نے کلاسیفیکیشن کی ہے مختلف قسم کی گورنمنٹس کی، اور ساتھ ساتھ اس نے ان گورنمنٹس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو بھی ڈسکس کیا ہے. یہ چیز کافی زیادہ ہیلپ فل بھی ہوئی ہے ماڈرن ورلڈ کے لیے، اور یہ ایک یونیک چیز بھی ہے ماڈرن ورلڈ میں. اس کے علاوہ اس کا سب سے اہم کنٹریبیوشن ہے اس کی تھیری آف سوورینٹی. اس کی تھیری آف سوورینٹی یا اس کا جو کانسیپٹ آف سوورینٹی ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اس کے زمانے سے پہلے یعنی کہ تھامس ہابس سے پہلے کسی نے بھی اس کو اتنا زیادہ ڈیولپ یا اس کے اوپر اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا. بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شیپ یا جس طرح کی سوورینٹی ہابس نے ہمارے سامنے پیش کی ہے اس طرح کی سوورینٹی جو ہے مطلب آج بھی ہم اس کو کچھ نہ کچھ حد تک ہولڈ کیے ہوئے ہیں. مطلب آج کی موجودہ جو سوورینٹی ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ تھامس ہابس کی سوورینٹی کا کنٹریبیوشن ضرور ہے، چاہے وہ ڈائریکٹلی ہو یا چاہے وہ انڈائریکٹلی ہو. اس کے بعد آتا ہے دی کانسیپٹ آف لا وچ فلوز فرام ہز کانسیپٹ آف سوورینٹی. اس کی جو کانسیپٹ آف سوورینٹی تھی، یعنی کہ اس کا جو سوورینٹی کا اس نے جو کانسیپٹ دیا تھا اس کے اندر سے ہمیں لا کا کانسیپٹ بھی جو ہے وہ جھلکتا ہوا نظر آتا ہے، جس کے اندر یہ کانسیپٹ آف لا میں یہ کہتا ہے کہ جو تمام سبجیکٹ ہیں یعنی کہ جتنے بھی ممبرز ہیں سوسائٹی کے ان کو ہر قسم کا جو مطلب لا ہے اس کو اوبے کرنا ہی پڑے گا، اور وہ بھی انکنڈیشنلی. لہٰذا وہ یہاں پر اہمیت دیتا ہے کہ ایک سوورینٹی کو مضبوط ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جتنے بھی سبجیکٹس ہیں اس سوسائٹی کے وہ اس یعنی کہ لا کو اوبے کریں گے، اور وہ بھی انکنڈیشنلی. اس کے ساتھ ساتھ ہاب جو ہے وہ لا کو موریلٹی سے سیپریٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ قانون ایک الگ چیز ہوتی ہے لیکن اخلاق یعنی کہ کسی قوم کے اخلاقیات جو ہوتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. لہٰذا یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہی ٹیکس اے پیورلی جورسٹ ویو آف دی لا.
کہ کس طرح اس نے ایک منصفانہ طور پر قانون کی اقسام جو ہیں یا قانون کی جو تعریف ہے وہ ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس کے اوپر بھی آرگومنٹ کرتا ہے دیٹ ساورن alone کین میک لا اینڈ از ابو دیم۔ وہ کہتا ہے کہ جو سوورینٹی ہوتی ہے وہ تمام قسم کے قوانین سے بڑی ہوتی ہے اور وہ مختلف قسم کے لاز کو بنا بھی سکتی ہے، اگر وہ بنے ہوئے ہیں تو ان کو اندر امینڈمنٹ بھی کر سکتی ہے، ان کو ریموو بھی کر سکتی ہے اور ان کو امپلیمنٹ بھی کروا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تھامس ہابز نے کانسیپٹ آف یعنی کہ سائنٹیفک کانسیپٹ بھی اس نے پیش کیا ہے جو کہ مکمل طور پر ایبسلیوٹزم اور سیکولرزم کے اوپر بیس کرتا ہے، اور یہ اس کا جو کانسیپٹ ہے یہ مکینیکل سائیکالوجی کو ریفلیکٹ بھی کرتا ہے، یہ بھی اس کی ایک تعریف ہے۔ اور 5ویں نمبر پر جو اس کا کنٹریبیوشن ہے پولیٹیکل سائنس کے اندر وہ یہ کہ تھامس ہاب پہلا گریٹ فلاسفر ہے جس نے ڈسپلن کی امپورٹنس کو کافی زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ یہ ڈسپلن کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے تھامس ہاب کہتا ہے کہ ہر ایک انسان کو لا اور ڈسپلن کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ سوورینٹی جو ہے وہ اس وقت ہی سوورینٹی پاورفل میں آ سکتی ہے جب سوسائٹی کے اندر ہر ایک ڈسپلن کو فالو کرے گا اور قانون کو فالو کرے گا۔ مزید یہاں پر ہابز جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یونیفائڈ اور سینٹرلائزڈ سوورینٹی جو ہے ہونی چاہیے، تاکہ ان کے پاس سوورینٹی کے پاس زیادہ سے زیادہ پاور ہونی چاہیے اور یہ پراپرلی طور پر فنکشن تب ہی پرفارم کر پائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہو، جو سبجیکٹ ہوگا اس نے ہمیشہ سوورینٹی کو فالو کرنا ہے۔ اچھا، جب یعنی کہ ہاب جو ہے وہ اتنی اوپن باتیں کرتا ہے سوورینٹی کی، تو کچھ جو ٹریڈیشنل بلیورز ہیں وہ ہابس کے خلاف ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو یعنی کہ مذہب کو، ریلیجن کو یعنی کہ اول سمجھتے ہیں یا کنگ کو اول سمجھتے ہیں یا مونارکی کو اول سمجھتے ہیں، تو وہ کچھ یعنی کہ آئیڈیاز اس طرح کے رکھنے والے جو ہیں وہ ہابس کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پر نمبر 1 کے اوپر وہ لوگ جو چرچ مین کو پسند کرتے تھے، یعنی کہ جو چرچ کو محبت کرتے تھے، تو انہوں نے یعنی کہ ہابس کے اس آئیڈیا کو بالکل بھی پسند نہیں کیا کہ چرچ جو ہے وہ اسٹیٹ کا ڈپارٹمنٹ ہو، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ چرچ کا ڈپارٹمنٹ ہے، نہ کہ چرچ اسٹیٹ کا ڈپارٹمنٹ۔ اچھا، تو پھر دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہاب کے خلاف ہو گئے جو مونارکسٹ تھے، یعنی کہ جو مونارکی کے فیور میں تھے، جو اس بات کے اوپر یقین رکھتے تھے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ایک ڈیوائن رائٹ ہوتا ہے ہمارے کنگ کا کہ وہ ہمارے اوپر حکومت کرے، اور وہ کسی بھی قسم کے سیکولر آئیڈیا کو یا سیکولر تھیری آف اسٹیٹ کو جو کہ سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے یعنی کہ بنائی گئی ہو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، یعنی کہ جو مونارکسٹ ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ جو مطلب ہاب نے کہا ہے کہ مونارک یعنی کہ کنگ جو ہوگا اس کے پاس کسی قسم کا ڈیوائن رائٹ نہیں ہوگا، بلکہ وہ وہی کرے گا جو آئین یا کانسٹیٹیوشن یا سوورینٹی اس کو کہے گی۔ اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ اس کے خلاف ہو گئے جو رائلسٹ تھے، کیونکہ رائلسٹ جو ہیں وہ بھی ہابس کے ویو آف سوورینٹی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ سوورینٹی جو ہے وہ جسٹیفائی کرتی ہے پارلیمنٹ کی ایبسلیوٹزم کو، لیکن جو رائلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مطلب رائلسٹ مطلب امیر لوگ یا فیوڈلزم یا فیوڈل لارڈ جو ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہ چیز بھی ان کے اگینسٹ چلی جائے گی۔ اگر پارلیمنٹ سے حکومت کی جائے گی یا پارلیمنٹ کی سوورینٹی ہوگی تو یہاں پر ان کے جو مطلب ان کے انٹرسٹ جو ہوں گے ان کو یہاں پر ٹھیس پہنچ سکتی ہے۔ لیکن ہاب جو ہے ان تمام قسم کے ویوز کو ڈسکارڈ کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ڈیوائن رائٹ آف دی کنگ جو مونارکسٹ ہیں ان کو بھی مطلب وہ ڈسکارڈ کرتا ہے، اور وہ یہ فیور کرتا ہے کہ ہمیشہ ڈیوائن رائٹ ہوگا اسٹیٹ کا، نہ کہ کنگ کا، مطلب ریاست سب سے آگے ہوگی اور کنگ جو ہے وہ اس کا تابع دار ہوگا۔ پھر ہاب جو ہے وہ ریلیجن کو یعنی کہ مذہب کو سیاست سے الگ کر کے رکھتا ہے۔ ہاب نہ صرف مذہب کو سیاست سے الگ کرتا ہے بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو ریلیجن ہوگا وہ یعنی کہ ریلیجن جو ہوگا وہ سیاست سے نیچے ہوگا، یعنی کہ پالیٹکس سب سے اوپر ہوگی، اور جو ریلیجن ہوگا یہ پالیٹکس کا پارٹ ہوگا، نہ کہ یہ پالیٹکس سے اوپر چلا جائے گا۔ اچھا جی، اب کچھ رائٹرز جو ہیں مطلب کچھ دوسرے فلاسفر جو کہ ہابس کی تعریف میں اپنے اپنے بیانات دیتے ہیں، مثال کے طور پر پروفیسر سبین
پروفیسر سبین یہ کہتا ہے کہ پروبیبلی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہاب جو ہے اس کی پولیٹیکل فلاسفی جو ہے وہ ون آف دی گریٹسٹ فلاسفی ہے انگلش سپیکنگ لوگوں کی. مطلب جو انگلش سپیکنگ پیپل ہیں انہوں نے ہابز جیسے لوگوں کو پروڈیوس کر کے یعنی کہ باقاعدہ طور پر ایک بہت بڑی اچیومنٹ انہوں نے حاصل کی ہے. نمبر 2 کے اوپر پروفیسر ڈننگ جو ہے یہ کہتا ہے کہ بلا شبہ کہ ہاب کا جو کام ہے جو اس نے بک لکھی ہے دا لیویتھن خاص طور پر وہ فرنٹ رینک میں آتی ہے پولیٹیکل تھنکرز کی یعنی کہ لائن میں. اور یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اس کی جو تھیری ہے یہ انارمسلی اس نے ویسٹرن یورپ کو کافی زیادہ انفلوئنس بھی کیا ہے. پھر جود ہارمن کہتا ہے کہ ہاب کی جو تھیری ہے وہ کافی عرصے تک اس نے سوسائٹی کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں کیا جب تک مطلب اس کے کچھ ضروری انگریڈینٹ جو اس کی فلاسفی کے تھے وہ انکارپوریٹ نہیں ہو کے دوسرے فلاسفرز کے اندر. مثال کے طور پر بینتھم ہو گیا یا یوٹیلیٹیرینز ہو گئے جنہوں نے بعد میں 18ویں اور 19ویں صدی کے اندر جو ہے تھامس ہابس کی تھیریز کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا اور پھر جا کر جو ہے باقاعدہ طور پر چینجنگ واضح طور پر نظر آنے لگی. تو آج کے لیے اتنے، انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. السلام علیکم.